الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ نماز قائم رکھیں، مفسر فرماتے ہیں کہ نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس پر مداومت کرتے رہیں اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کرتے اور فرائض سنن مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں، کسی میں خلل نہیں آنے دیتے، مفسدات و مکروہات سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نماز کے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری، وہ تو یہی ہیں جو ذکر ہوئے، دوسرے باطنی، وہ خشوع اور حضور یعنی دل کو فارغ کر کے ہمتاً بارگاہ حق میں متوجہ ہونا اور عرض و نیاز و مناجات میں محویت پانا۔ اس کا مطلب کہ جو نماز کے ارکان ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعد آخرہ، خروج بسمعی، ان کو اچھی طریقے سے ادا کرنا۔ قیام کیسے ہوگا، کیسے کھڑے ہوں گے نماز میں، قرات کیسے کی جائے گی، رکوع ہم کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، قعد آخرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، خروج بسمعی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سب نماز کے ارکان ہیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز میں کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو جائے گی؟ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ نماز ہی فاسد ہو جائے گی سرے سے، جیسے نماز میں گفتگو اگر کسی نے کر لیا تو نماز تو فاسد، نماز پڑھتے میں ادھر ادھر اگر چلا، عمل کثیر ہوا تو نماز فاسد۔ مکروہات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے کیا تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، جیسے کہ کپڑوں سے کھیلنا، رکوع اور سجدے میں جاتے وقت اپنے دامن کو اٹھا لینا، یہ مکروہ ہے نماز میں۔ گلے کا بٹن کھلا رہنا، یہ نماز میں مکروہ ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا، یہ نماز میں مکروہ ہے۔ اب اگر اس کو کوئی کیا اور نماز پڑھتا رہا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر وہ شخص یقیمون الصلاۃ میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں ان میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز سنت مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں پڑھیں۔ صحابہ نے، بزرگان دین نے جیسے نماز پڑھی ہے، علماء نے جس طریقے سے حدیث پاک کی روشنی میں مسائل کو بیان فرمائے ہیں، ان مسائل کی روشنی میں جب نمازیں پڑھی جائیں گی تبھی ہم اور آپ کی نمازیں ادا ہوں گی، جبھی ہم اور آپ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے تحت داخل ہوں گے، جن کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں۔ تو نماز قائم رکھنے میں اسی وقت ہم اور آپ داخل ہوں گے جب ہم صحیح طور پر نماز کے ارکان، واجبات، سنن مستحب کو پڑھیں گے تب۔ اب ارکان بھی نہ ادا ہوتے رہیں، مکروہات کا ہم ارتکاب کرتے رہیں نماز میں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کے قائم رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ راہ خدا میں
خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، یا مطلق انفاق یعنی خرچ کرنا، خواہ قرض وہ واجب ہو جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب۔ مسئلہ 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اور آپ جو 11ویں شریف کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یا کوئی فاتحہ اپنے بزرگوں کے نام سے دلاتے ہیں، یا اپنے گھر میں جو لوگ ہمیں چھوڑ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے مردوں کے نام سے جو ہم اور آپ تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یا اپنے بزرگوں کے نام سے کرتے ہیں، یہ سب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو وہابیہ اور دیابنہ کہتے ہیں کہ یہ تیجا، 40واں، فاتحہ، 11ویں جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ باطل ہے، یہ حق پر نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو مفسر ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت، کہ 11ویں، فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہیں، صرف اس لیے کہ سب یہ صدقات نافلہ ہیں، اللہ پاک ان پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک و کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ مسئلہ مما میں من تبعیضیہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انفاق میں اسراف ممنوع ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسراف سے بچا جائے، یعنی انفاق خواہ اپنے نفس پر ہو یا اپنے اہل پر یا کسی اور پر، یہ اعتدال کے ساتھ ہو، اسراف سے نہ ہونے پائے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی جو خرچ کرتے ہیں ہم اور آپ، خواہ اپنے اوپر ہم خرچ کریں، جیسے اپنے لیے کپڑا یا اپنے لیے کھانا یا اپنے لیے کوئی چیز استعمال کرنا، یا اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، یا اپنے دوست و احباب کے لیے خرچ کریں، یا رشتہ دار عزیز و اقارب کے لیے خرچ کریں، ان سب کے اندر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہو، اس کے رسول کی خوشنودی ہو، دکھاوے اس کے لیے نہ ہو، اور اسراف نہ ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو اس سوال کے بجائے گناہ ہوگا۔ رزقناہم کی تقدیم اور رزق کو اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ جو ہم نے تمہیں روزی دی، تو روزی کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرماتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم کما رہے ہیں تو وہ ہماری کمائی ہے، کمال ہے، ہم محنت کر رہے ہیں تو ہماری محنت کمال ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ وہ تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ رب کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل ہو، اور یہ بخل نہایت برا ہے۔ اللہ، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو روزی عطا فرمائی ہے، جو ہم اور آپ کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، اس میں اوروں کا بھی حق رہتا ہے۔ جیسے جو حضرات مالدار ہیں ان کے مال میں غریبوں کا حق اللہ پاک نے رکھا ہے، اب اگر وہ غریبوں کا حق نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوں گے اور دوسرے کا حق مارنے والے ہوں گے۔ اب وہ غریبوں کا حق کس طور پر ہے، تو اس کو بیان فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ہیں، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، ان سب کو ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو دوسروں کا حق ہے وہ آپ ادا کریں، تاکہ اللہ پاک کے یہاں دوسری پکڑ اور گرفت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب